Assalamu alaikum. I'm Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject English essay. In its lecture number 1, we are going to discuss about what is an essay, stages of essay writing, and common mistakes in essay writing. सबसे पहले हम essay की definition कर लेते हैं कि essay होता क्या है. So, the art of essay writing. As a form of literature, the essay includes composition of a varied character. कहते हैं कि लिटरेचर के तौर पर अगर ऐसे को देखा जाए तो हम दो डेफिनेशन करेंगे, एक लिटरेचर के तौर पर, एक एग्जामिनेशन पर्पस की तरफ से. तो लिटरेचर के तौर पर अगर ऐसे को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इसकी फॉर्म्स मिलती हैं आपको, क्योंकि ऐसे की जो बेकन ने, एडिसन ने, लैम्ब ने, ठीक है, मैकुले ने, मैथ्यू एनोला ने, इन्होंने बहुत सारी अपनी जो है ना एसेज लिखी है, एसेज की कंपोजिशन लिखी. तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इनके लिटरेचर में एसेज लिखे इन्होंने, और इनके एसेज में कोई चीज़ कॉमन देखी जाए तो बहुत कम ही मिलते हैं, कम ही फीचर्स मिलते हैं जो कि इनके एसेज में कॉमन थे. फॉर इंस्टेंस, ऑल रोट एसेज दो देयर कंपोजिशन दैट नेम सीम टू हैव फ्यू फीचर्स इन कॉमन. तो कुछ चंद एक फीचर्स हैं इनके एसेज में जो हैं वो कॉमन है. इसलिए लिटरेचर के लिहाज से ऐसे को देखा जाए तो वो मुख्तलिफ करेक्टर्स की तरफ से जो है ना मुख्तलिफ ऐसे को पेश किया जाता है. लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन के लिहाज से देखें, वो कहता है बट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस द essay इज अप्लाइड टू अ कंपोजिशन इन विच द राइटर स्टेट्स हिज नॉलेज दैट मे कंटेन नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स. वो कहता है अगर हम एग्जामिनेशन के लिहाज से देखें तो ऐसे एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि राइटर अपना नॉलेज उसके अंदर पुट करता है, जो कि नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो उसे डिस्क्राइब करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मेथड अच्छा होता है, वो ऐसे को रिप्रेजेंट करता है तो अपना नॉलेज उसके अंदर पुट करता है, अपनी थॉट्स को पुट करता है. बट इट विल आल्सो इंक्लूड कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म रिप्रेजेंटिंग द राइटर्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इसके अंदर उसके कमेंट्स कि वो किसी भी टॉपिक, आपको जो टॉपिक दिया गया उस पर अपने कमेंट्स देता है और अपने क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसाइज करता है, अपना तबादला जो है ना ख्याल करता है, उसको अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसके अंदर. रिप्रेजेंटेड द राइटर्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू. राइटर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है एसे के अंदर. द एसे दस बिकम ए टेस्ट. तो शॉर्टली अगर हम कहें तो ऐसे एक ऐसा टेस्ट है, नॉट मेयरली ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बट ऑफ थॉट, लेकिन आपकी सोच का टेस्ट है, एंड इमेजिनेशन ऑफ एन एग्जामिनी. जो एग्ज़ाम देने वाला है उसकी थॉट्स और उसके ख्यालात का टेस्ट है कि वो किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी टॉपिक पे क्या कहता है. अब फॉर एग्जांपल कि आपको एक क्लास रूम में एक टॉपिक मिलता है कि आपने जो है ना इस पर तबादला ख्याल करें अपना, या ये छोड़ें कि आप घर से जो है लिख के आएँ या असाइनमेंट, उसी वक्त ही आपसे एक टॉपिक के बारे में, ख्यालात के बारे में जो है ना वो पूछा जाता है. अब क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देगा किसी भी टॉपिक के बारे में. तो हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ होगा अगर वो कॉन्फिडेंट है पॉइंट ऑफ व्यू देने में. तो इस तरीके से एसे को भी इस तरीके से चेक किया जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है या कोई वो क्रैम करके आए हैं, या किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू चुरा के आए हैं, या उन्होंने क्रैमिंग करके रट्टा लगा के इसको लिखा हुआ है. तो शॉर्टली एसे की डेफिनेशन ये है कि एसे एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने का एक इन्वायरमेंट है, एक ऐसा जो है ना डिस्क्रिप्शन है, एक नरेशन है जिसमें आप अपनी थॉट्स को पुट करते हैं, अपनी थॉट्स को उसके अंदर जो है ना बयान करते हैं. तो उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या है. 4 स्टेजेस इन ऐसे राइटिंग. 4 स्टेजेस ऐसी स्टेजेस हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपने थोड़ा सा गौर करना है ऐसे लिखते हुए. ठीक है, तो हमारे पास
ہاں جی. It is the most important that essays should be written strictly according to the method. یہ اکثر جو ہے نا یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کو ایسے اکارڈنگ ٹو میتھڈ لکھنا چاہیے. دیر آر 4 stages ٹو بی گون تھرو. 4 ایسی سٹیجز ہیں جن سے آپ کو گزرنا ہے. پہلی سٹیج کیا ہے؟ تھنک اباؤٹ دا سبجیکٹ. جو سبجیکٹ ہے، جو آپ کو ٹاپک دیا گیا اس کے بارے میں سوچیں. سیٹ ڈاؤن اے پیپر آل دا فیکٹس اور آئیڈیاز دیٹ اکر ٹو یو. آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات آتے ہیں ایک رف عمل لیں اور اس پر سارے لکھ دیں اس ٹاپک کے بارے میں. یعنی آپ کے سامنے ایک ٹاپک آیا ہے، وہ ٹاپک غور سے کوشچن کو پڑھیں. جب آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کوشچن کے بارے میں آپ کو جو آتا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے خیال میں جو باتیں آتی ہیں وہ رف عمل پہ جا کے ایک جو ہے نا لکھتے جائیں. کوئی ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ فی الحال جو پہلا سٹیج ہے، جو پہلا کام ہے، بس ذہن میں جو بھی آ رہا ہے وہ لکھتے جائیں رف عمل پہ. اس کے بعد دا ٹائٹل آف دا ایسے مسٹ بی ریڈ کیئرفلی سو دیٹ دا پریسائز اسکوپ آف دا سبجیکٹ اینڈ دا پوائنٹ آف ویو فرام وچ اٹ از ٹو بی ٹریٹڈ میں بی گریسپڈ. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی جو ہے نا آپ نے رف عمل نہیں لیا، آپ نے اس کی جو ہے نا لائنیں لکھنا سٹارٹ نہیں کی. ابھی آپ کے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ نے لکھنا سٹارٹ نہیں کیا. اس سے پہلا کام اسی پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کوشچن کو غور سے پڑھنا ہے، کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ایگزامنر کے جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں، جتنے بھی لاسٹ ایئرس کے پیپرز ہوئے ہیں، ایگزامینرز کی رپورٹ میں یہ لازمی بتایا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسپائرنٹس ہیں، وہ ایسے کے ٹاپک کو سمجھ ہی نہیں پاتے اکثر، کہ وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. وہ پوچھنا کچھ چاہتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لکھتے اس کے اندر کچھ ہیں. ایک مجھے سی ایس پی آفیسر ملے تھے. میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے نا میری سیٹ انہی کی سیٹ کے ساتھ تھی. تو سفر لمبا تھا تو ان سے بات چیت ہوئی. بات چیت ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ وہ سی ایس پی آفیسر ہیں اور میں سی ایس ایس اسپائرنٹ ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم جب رہ گیا تھا تو وہ اسی وجہ سے رہ گیا کہ میں ایس اے میں رہ گیا تھا، اور ایس اے میں انرجی کے ریسورسز کے بارے میں جو ہے نا لانگ ایک ایس اے آیا تھا، اس کو میں سمجھ نہیں پایا. انہوں نے پوچھا کچھ تھا اور میں نے لکھ کچھ دیا. تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے جب بھی آپ رائٹ کرو، ایسے کے جو ہے نا کوشچن پیپر کو اٹیمپٹ کرو، پہلا کام یہ ہے کہ اس کوشچن کو سمجھو. تو اس کے لیے ہماری پریکٹس یہ ہوگی کہ ہم جو ہے نا سٹارٹ میں ایک کام کریں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر ہم چھوٹے چھوٹے ایسیز جو ہے نا وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے، تاکہ جب ہماری ریڈنگ سکلز اور رائٹنگ سکلز بیٹر ہو جائیں گی نا، پھر ہم اپنے آرٹیکلز لکھنا سٹارٹ کریں گے. جب ہمارے اندر کچھ نالج آ جائے گا، دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی نہیں دے سکتے. تو پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کے پاس نالج بھی نہ ہو. یعنی یہاں پہ ایسے میں یہ کہا گیا ہے ڈیفینیشن میں کہ نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا ٹیسٹ ہے. اب پوائنٹ آف ویو کا ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے پھر نالج کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، آپ کو بیک گراؤنڈ کا بھی تو پتہ ہو نا. اب اصل میں بات کچھ اور ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ایسے جو ہے نا دیتے جا رہے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو نالج کا ہونا بھی مسٹ ہے. تو وہاں پہ آپ کا سب سے پہلے ہم نالج کو کوشش کریں گے، گین کریں گے. نالج گین کر کے آرٹیکلز لکھیں گے. آرٹیکلز لکھنے کے بعد پھر ہم لاسٹ جو پاسٹ پیپرز ہو چکے ہیں ان پاسٹ پیپرز کو اٹھائیں گے اور ان کے ایک ایک پیپر کو حل کریں گے اور ان کے پیپرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ سی ایس ایس اسپائرنٹ ہے تو کوشش کریں یہ ایک ترتیب اپنائیں. سب سے پہلے ایسے کے سٹیجز کو سمجھیں. ایسے کے سٹیجز سمجھنے کے بعد کچھ ایسیز کو ریڈ کریں، اپنی ریڈنگ سکلز اور رائٹنگ سکلز بیٹر کریں. پھر آپ اپنے آرٹیکلز لکھنا سٹارٹ کریں، اپنے ریپریزنٹیشن بیٹر کریں. جب آپ کی ریپریزنٹیشن بیٹر ہو جائے گی پھر آپ کیا کریں گے کہ سب سے جو آخری کام ہوگا، پاسٹ پیپرز اٹھائیں، ان کو اٹھا کے ان کے پیپرز کے اندر جو ایسیز دیے ہوئے ہیں ان کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں. سالڈ ایسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پاسٹ پیپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں سالڈ پیپر دیکھ دیتا ہوں.
پہلے آپ اس ایسے کو اٹھائیں، اس کے کویشچنس کو سمجھیں، کویشچن سمجھ کے اپنی طرف سے اس کے بارے میں ایسے لکھیں، ایسے لکھنے کے بعد پھر آپ اپنے ایسے کو چیکنگ کرنے کے لیے یا تو کسی سی ایس ایس پی آفیسر کو دکھا دیں یا کسی ٹیچر کو دکھا دیں، اس کو چیک کروائیں، پھر اپنی مسٹیکس اس میں سے نکالیں اور یہ جانچ پڑتال کریں کہ کیا آیا آپ نے ویسے ہی لکھا جیسے جو ہے نا جو کوشچن میں پوچھا گیا تھا. تو کہتے ہیں ڈر کو فیس کرنے سے پہلے ڈر مطلب انسان کو ڈر کو فیس کرنا چاہیے. کوئی انسان اگر آگ سے ڈرتا ہے تو اسے آگ کے قریب لے کے جاؤ نا، یا اونچائی سے ڈرتا ہے تو بہت زیادہ ڈرے گا. جب 2-4 بار اس کو اس کے قریب لے کے جاؤ گے تو وہ ڈرنا بند کر دے گا. ایک کشتی پہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا. اس پہ بادشاہ بھی بیٹھا تھا اور ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، کچھ لوگ تھے. تو ایک آدمی بہت زیادہ شور کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو جب بھی کشتی جو ہے نا لہریں آتی تھی تو اوپر نیچے ہوتے تھے تو وہ ڈرتا تھا، اس سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، بھی میں اگر غرق ہو گیا تو کیا ہوگا. تو چیخیں مارتا تھا. بادشاہ اس سے بہت تنگ آ چکا تھا کہ جب بھی کشتی لہروں میں جاتی ہے تو یہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، ہمارا سکون اس نے برباد کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جو اس کو چپ کروائے گا جو ہے نا میں اسے اشرفیاں دوں گا، یا کوئی اس نے بات کی. تو ایک دانا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں اسے چپ کرواتا ہوں. اس نے اس آدمی کو پکڑا اور پکڑ کے سمندر کے اندر 2-4 اس کو ڈبکیاں دی. جب جناب اس میں تھوڑا سا ڈوبنے لگے تو پھر اس کو باہر نکال لیا. پھر دوبارہ اس کو 2-4 ڈبکیاں دی، پھر باہر نکال لیا. اور وہ موصوف جو شور کر رہے تھے جب تک کشتی چلتی رہی اس طریقے سے خاموش ہو کے بیٹھے کہ انہوں نے دوبارہ آواز نہیں نکالی. تو بادشاہ نے پوچھا اس دانا آدمی سے آپ نے ایسا کیا کیا کہ یہ خاموش ہو گیا؟ نے کہا پہلے یہ غرق ہونے کے جو احساس تھا اس سے واقف نہیں تھا، اب یہ غرق ہونے کے احساس سے واقف ہو گیا. اب اگر دوبارہ لہر آئی بھی تو اسے پتا ہے کہ میں نے کیسے غرق ہونا ہے. اب یہ ڈر کو فیس کر کے آ گیا. تو ہم نے اپنے تمام جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے. اپنے جو آپ کے پاس پیپرز ہیں پاسٹ پیپرز ان کو ہمیں سالو کرنا ہے. ہم پہلے سے اس یوں سمجھ لیں ایک جنگ کی تیاری کر کے جائیں گے کہ ہم پہلے جنگ کر کے جائیں گے اپنے پیپرز کے ساتھ، پاسٹ پیپرز کے ساتھ. جب ان کے ساتھ جنگ کریں گے اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی کامیاب ہوں گے. سو نیکسٹ پوائنٹ وہ کہتا ہے ارینج دیز فیکٹس اکارڈنگ ٹو ٹاپکس. جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹس لکھے تھے، آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا، آپ نے رف عمل پہ وہ سارے پوائنٹس لکھ لیے جو آپ کے ذہن میں آ رہے تھے. اب اس کو ارینج کریں کہ پہلے کون سا آنا چاہیے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا. اینڈ سو کنسٹرکٹ اینڈ آؤٹ لائن. اب آؤٹ لائن بنائیں گے آف دا کمپوزیشن اس ٹاپک کے بارے میں. وین دا فیکٹس ہیو بین ارینج. جب آپ کے فیکٹس جو آپ نے لکھے ہیں، جو آپ نے پوائنٹس لکھے ہیں وہ ارینج ہو جائیں. اٹ ول بی فاؤنڈ دیٹ دے گروپ دیم سیلز انڈر سرٹن ہیڈس. اب ان کو آپ جو ہے نا ان کی گروپنگ کر لیں، کچھ 3-4 پوائنٹس کی ہیڈنگز بنا لیں آؤٹ لائن کے اندر. ان کو جو ہے نا ایک ان کا ایک جو ہے نا ہیڈنگ ہونی چاہیے، اور اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کے 3-4 پوائنٹس جو 3-4 پوائنٹس ایک جیسے ہیں ان کو ایک گروپ کے اندر رکھیں اور ان کا ایک ہیڈنگ بنائیں آؤٹ لائن کے اندر. سپوز دیئر آر 5 ٹاپکس. مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 ٹاپکس ہیں. 5 ٹاپکس پر آپ نے جتنی باتیں لکھی نا وہ 5 ٹاپکس کے گرد گھوم رہی ہیں. ایچ آف دیز ٹاپکس ول ناؤ فارم آف سبجیکٹ اے پیراگراف. اب یہاں پہ آپ کے پاس ہر ٹاپک ایک سبجیکٹ یعنی ایک پیراگراف کو ریپرزینٹ کرے گا. اٹ مسٹ بی سین دیٹ ڈیو پروپورشن آف اسپیس از الاٹڈ ٹو ایچ اسپیکٹ آف دا سبجیکٹ. کہ آپ کے پاس جو پروپورشن آپ نے سٹارٹ میں ہے allotted to each aspect of the subject. It must be seen that due proportion of space is allotted to each aspect of the subject. ایک بات تو یہ ہے کہ دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آؤٹ لائن رف عمل پہ لکھ لی، اپنے آئیڈیاز کو لکھ لیا، آئیڈیاز کو ارینج کیا، ارینج کر کے آپ نے ان کے گروپنگ کی، گروپنگ کر کے آپ نے اس کے ہیڈنگ دے دی. اب مثال دیتا ہے وہ کہ آپ کے پاس 5 ٹاپک ہے تو ان 5 ٹاپک کے 5 پیراگراف بنتے ہیں. اس 5 پیراگراف کو جو ہے نا آپ نے لے کے چلنا ہے پروپورشن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہے رائٹ دا ایسے. نمبر 3 پہ ایسے لکھیں.
इन राइटिंग द ऐसे लिखते हुए वन मस्ट पे अटेंशन, आपकी अटेंशन फुल ऐसे की तरफ होनी चाहिए, ऑफ कोर्स टू ग्रामर, खासतौर पर ग्रामर पर, पंक्चुएशन पर, एंड स्टाइल, आपके लिखने का स्टाइल, आपकी रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल। इन द मैटर ऑफ स्टाइल द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी पार्टिकुलरली नीडेड। अब यहाँ पे वो कहता है कि पहले पॉइंट में पॉइंट्स लिखें उस क्वेश्चन को समझने के बाद, दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, उनको जो है ना ग्रुपिंग करें और उनके आउटलाइन बनाएं। तीसरे पॉइंट में कहते हैं ऐसे लिखें, ऐसे लिखने में आपने क्या करना है, एक आपने अटेंशन उसकी तरफ रखनी है, दूसरा आपने ग्रामर का ख्याल रखना है, तीसरा आपने पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, चौथा आपने अपने स्टाइल का ख्याल रखना है। स्टाइल के ख्याल रखने के लिए कहता है तीन बातें ये अहम ज़रूरी हैं। क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट एसेंशियल, आपके ऐसे में क्लैरिटी होनी चाहिए, बात को ऊपर नीचे नहीं कर देना, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी जो समझ में ना आए। Therefore words must be chosen accurately, आपने ऐसे वर्ड्स चुनने हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हों और आपका ऐसे ना पढ़ने वाले को समझ भी आना चाहिए। इस तरह के डिज़ाइन नहीं मारने के अगले बंदे को समझ ही नहीं है, पता नहीं कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए, मतलब आप राइटिंग इस तरीके से जो है ना आपने लिखना है कि अगले बंदे को समझ भी आए। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस मस्ट बी प्लेस्ड इन द राइट ऑर्डर, आपने जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस लिखी हैं उसके अंदर वो एक ऑर्डर के साथ लिखे होने चाहिए, तरतीब के साथ, यानी कि वो यूँ ना हो कि मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस पहले आता है, आपने उसको बाद में लिखा हुआ है, और बाद में जो आता है उसको पहले लिखा हुआ है। ऑल प्रोनाउन मस्ट बी क्लियर इन देयर रेफरेंस, तमाम तर प्रोनाउंस भी उनके रेफरेंस के लिहाज से क्लियर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन और यूज़ होता है और आपने और लिखा हुआ है, तो वो सब्जेक्ट के साथ जो प्रोनाउन वेरी करता है उस प्रोनाउन को आपने उसके अंदर लिखना है। स्लैंग लैंग्वेज मस्ट बी अवॉइडेड, गाली या गलोच वाली लैंग्वेज या ऐसी बुरी बातें वो उनसे आपने अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गए, आपको गुस्सा आ गया और आप उसके अंदर जो है ना गाली गलोच या बुरी बातें लिख देते हैं, तो उनसे आपने जो है ना दूर रहना है। ये कोई मैट्रिक का, ये इसका एग्ज़ाम नहीं है कि जो भी लिख के आगे तो अगला बंदा चेक नहीं करेगा और आपको जो है ना नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा वैसा मतलब पेज भरने के लिए नहीं जाना, आपने अपनी थॉट्स को इनपुट करने जाना है। लास्ट पॉइंट है, द फर्स्ट पर्सन शुड बी यूज्ड इन एनी एसे इन विच द सब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड इम्पर्सनली, आपने जी फर्स्ट पर्सन को जो है ना should be used in an essay in which the subject can be treated impersonally, that is to say such expression as I think, in my opinion should not be used। आपने फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करना, आई, वी, ठीक है, माई, माइन, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, ये फर्स्ट पर्सन को जो है ना आपने यूज नहीं करना। उसके बाद टू क्वालिफाई ए स्टेटमेंट it is always possible to use impersonal expressions such as it is generally agreed, it is probably a fact, यानी कि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ये जनरल तौर पर ये माना जाता है और ये जनरल तौर पर ये फैक्ट है, ये हकीकत है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब अपनी थॉट्स को भी किसी के ऊपर पुट नहीं कर देना कि मैं ये कहता हूँ और मेरी बात ही ठीक है। इसका मतलब इसकी वजह से जो है ना फर्स्ट पर्सन को हटाया गया। आपने थॉट्स को अगर इनपुट करना है तो वो ये भी होना चाहिए उसके अंदर कि उसके अंदर फैक्ट्स भी होने चाहिए, कि गैर हकीकी बातें आप उसके अंदर लिखते रहें। तो इसलिए कहा जाता है कि अक्सर फर्स्ट पर्सन को हटा के आपने ज़्यादातर जो है ना बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये यूज़ करने हैं। जनरल पर्सन आपने यूज़ करना है, जैसे इट इज़ जनरली एग्रीड, इट इज़ प्रोबेबली ए फैक्ट। तो फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास स्टाइल को बेटर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी, दूसरी चीज़ में स्लैंग लैंग्वेज को आपने अवॉइड करना है, तीसरी जो है ना पॉइंट में आपने फर्स्ट पर्सन को उसमें यूज़ नहीं करना। लास्ट पॉइंट है रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन। अब आप थोड़ा सा उसको रीड कर लें, रिवाइज कर लें कि आपने क्या लिखा। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग दैट इज़ रिटन शुड बी थॉरोली रिवाइज्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से उसको रीड कर लें जो आपने लिखा है।
it is a way the student of detect a number of errors which can be easily corrected. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اسٹوڈنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مسٹیکس کیا آئی، اس نے کیا ایررز اس کے اندر جو ہے نا مسٹیکس کی، تو وہ مسٹیکس نکال کے جو ہے نا وہ ان کو کریکٹ کر سکتا ہے. بٹ وین if allowed to remain would detract considerably from a value of his work. تو اگر تو آپ نے ان کو نہیں دیکھا اور ان کو سیم رہنے دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کام کا طریقہ کیا ہے، آپ کے کام کی جو ہے نا ایک ویلیو پتہ چلتی ہے. تو یہ 4 سٹیجز تھی، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے لکھنا ہے. اس کے بعد کامن مسٹیکس جو اکثر کی جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پیراگراف کو نمبر نہیں دینا آپ نے. یہ پیراگراف نمبر 1، یہ پیراگراف نمبر 2، یہ 3، یہ 4، کوئی نمبر نہیں دینا، چاہے 10، 20، 30 جتنے پیراگراف لکھنے ہیں، نمبرنگ نہیں کرنی اس کی. نمبر 2 پہ ہیڈنگ نہیں دینی ہے آپ نے اس کے اندر. جب آپ نے آؤٹ لائن بنا دی ہے تو اس آؤٹ لائن کی ترتیب سے آپ نے ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، رسپیکٹیولی جیسے آؤٹ لائن میں جیسے آپ نے ترتیب رکھی ہے اسی ترتیب سے آپ نے جو ہے نا ایسے لکھنا ہے. اب اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر پیراگراف کے لیے اس کی ہیڈنگ بھی دیں، تو ہیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. سنگل سنٹینس پیراگراف نہیں لکھنا آپ نے. آپ کا پیراگراف 5، 6، 3، 4 جتنے بھی سینٹینسز پر مشتمل ہو، کافی سارے سینٹینسز پر مشتمل ہو، ایک سینٹینس پر نہ ہو، تو سنگل سینٹینس پیراگراف سے دور رہنا ہے. ان جنرل ایچ پیراگراف شوڈ کنسسٹ آف سیورل سینٹینس. جنرل طور پر آپ کا ایسے جو ہے نا بہت سارے سینٹینسز پر مشتمل ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نا ان مسٹیکس کو غور سے دیکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہے نا اس کے اندر اوائڈ کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو یوز کرنا ہے تاکہ ہمارا ایسے جو ہے وہ تھوڑا سا امپریسو ہو. وش یو بیسٹ آف لک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہمیں بھی کامیاب کرے. اللہ